محترم بھائی محمد مبشر یوسف قادری اتاری سلمہ الباری ہر سال اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے محرم الحرام شریف کے مبارک مہینے میں محفل ذکر و نعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج بھی جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد مرحوم کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے صغائر کبائر معاف ہوں، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے اور ہمیشہ ان کے اس صاحبزادے کو ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ویسے تو علاقے قیماڑی میں بارہا آنا ہوتا ہے اور مختلف مواقع پر مختلف محافل سجتی رہتی ہیں، لیکن بھائی مبشر یوسف کی محفل کئی اعتبار سے منفرد ہوتی ہے۔ اس میں ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے جو فرمائشی نعتوں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ خاص حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام سے چنیدہ ہوتا ہے، منتخب ہوتے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے یہاں پہنچنے سے پہلے ایک لسٹ مجھے پرووائڈ کر دی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسی لسٹ کو فالو اپ کروں اور ساتھ میں مزید کچھ ایک دو کلام سیدی اعلیٰ حضرت کے بھی اس میں شامل کروں۔ انہوں نے مجھے 6 کلام سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے لکھ بھیجے ہیں اور ایک کلام حضور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا مصطفیٰ رضا خان ہزاری علیہ رحمہ کا ہے، ایک مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے منقبت ہے، یعنی کل 8 فرمائشیں ان کی طرف سے موصول ہوئی ہیں۔ ایک کلام میں اپنی مرضی سے شامل کروں گا اور وہ بھی انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ہوگا۔ آگے جیسے موقع ہوا میں انشاءاللہ اس کو دیکھتا رہوں گا۔ کوشش ہوگی کہ فہرست مکمل ہو اور میری فرمائش یعنی میرے دل کی جو خواہش ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے، تو میں بالترتیب اس طرف آتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے تیرے قربان جانے جانا، اے وجہ تخلیق کائنات تمہارے لیے داغن میں زبا، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے ہاں ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ کلیم و نجم مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، کلیم و نجم مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کا
عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خوے کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تابوت تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا اشعار تو ابھی بھی کافی رہ گئے میں نے دل تو چاہ کہ میں دوران نعت کچھ گفتگو بھی کروں لیکن ماحول ایسا ماشاءاللہ بنا ہوا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں گفتگو کروں گا تو شاید اس ذوق میں کمی واقع ہو جائے گی ایسا میں نے محسوس کیا تو میں نے کہا مستقل پڑھتا ہوں آخری شعر میں رکوں گا یہ کلام جو ہے نا حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام سیدی اعلیٰ حضرت کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے بلکہ میں نے سنا حضرت سے کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ نہ صرف یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے بلکہ انداز بھی کہ ایسا لگتا ہے کہ جب حضور سیدی اعلیٰ حضرت یہ کلام لکھ رہے تھے تو اس وقت الفاظ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے تھے ایسے اشعار ایسے الفاظ کا چناؤ اللہ اکبر اور واقعی جب پڑھتے ہیں مزے کو مزہ آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فیضان اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو متمتع فرمائے آخر میں جو شعر ہے دعا ہے لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں یہ ایسی دعا ہے کہ جب کسی کے یہاں نیا مہمان آنے والا ہو نا تو وہ اس کا ورد جاری رکھے انشاءاللہ کرم ہوگا کہتے ہیں اور دعا تو ہے ویسے بروز محشر کی عرض کرتے ہیں اور ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سنام ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد ماضر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ایک کلام ہمارے بھائی مبشر ہر سال فرمائش کرتے ہیں دو تین سال پہلے میں نے پڑھا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے صرف اس لیے رخصت لے لی کہ اور کلاموں کی فرمائش زیادہ ہوتی تھی تو یہ کلام رہ جاتا تھا تو آپ اس کو پریورٹی دیتے ہوئے پہلے اس کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیگر کلام جیسا موقع ہوا میں نے سوچا تھا 1 گھنٹہ پورا دوں گا لیکن 15 سے 20 منٹ پہلے ہی کلام میں نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا وقت کا اور اتنے سکون کے ساتھ اور یہ کلام اعلیٰ ہوتے ہی ایسے ہیں کلام الامام امام الکلام اسی لیے تو کہتے ہیں تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے جب اشاق سن رہے ہو تو طبیعت اور ہری ہو جاتی ہے پھر اشعار زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا دل چاہتا ہے اور کئی کلام تو ایسے ہیں کہ اس میں ہم
اسپیس بھی نہیں لے سکتے، گیپ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر بیچ میں سے اشعار اسکپ کر دیں گے تو وہ قطع بند اشعار ہیں، وہ ربط جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ربط ٹوٹ جائے گا تو پھر وہ سمجھنے میں دشواری ہوگی، ویسا مزہ نہیں آئے گا جیسا امام نے لکھ کر ہمیں دیا ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ تقریباً اشعار پڑھے جائیں کہ جو واقعے کو اور سلسلے کو مزید واضح کر رہے ہو۔ تو انشاءاللہ اسی نوعیت کا ایک کلام ہے جس میں ایک بھی شعر اگر اسکپ کر دیا تو بات سمجھ نہیں آئے گی، تو میں چاہوں گا کہ وہ کلام میں مکمل آپ کو سناؤں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محشر کی بات ہو رہی ہے، محشر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں سید امام اہل سنت، فرماتے ہیں صلو وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام اعلیٰ حضرت کا بچپن میں بہت پڑھا ہے، جب مقابلہ ہوتا تھا تو ہم اس کلام کو ذہن میں رکھتے تھے، اور یہ کلام بھی آج کل بہت کم پڑھا جاتا ہے، اور انہوں نے فرمائش لکھی ہے، انشاءاللہ وہ میں سناتا ہوں۔ اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے، بے کس کا اس آپس میں آقا تو ہی والی ہے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، ڈرتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، علی ہے اندھیرا آنکھ آدمیوں کا بن گئے اور شام آ گئی سر پر، جنگل میں اکیلے ہیں، سنسان جگہ، اور بھیڑیوں کا علاقہ ہے، بھیڑیوں کا بن یعنی بھیڑیوں کا جنگل ہے، اور شام آ گئی یعنی اب رات ہونے والی ہے۔ اب ایسی سچویشن میں کیا کرے بندہ؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ وہی بات یہاں کر رہے ہیں، ارے یہ بھیڑیوں کا بن گئے اور شام آ گئی سر پر، کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لاابالی ہے، کہاں سویا مسافر کتنا لاابالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم
نکتہ تھا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو گئے تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو غم کی گھٹا سیاں کی کالی ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ صرف 3-4 کلام میں 52 منٹ گزر جائیں گے 9:30 کا میں نے وقت دیا تھا میں کچھ تاخیر سے حاضر ہوا 10 بجے کے قریب میں نے پڑھنا شروع کیا اور اس وقت 10:52 ہو گئے ماشاءاللہ اتنی تیزی سے وقت نکلا کہ پتہ بھی نہیں چلا اور اب بھی کافی فرمائشیں رہتی ہیں اب ظاہر سی بات ہے ساری تو میں نہیں پڑھ سکوں گا پھر الگ سے ایک فرمائش ہمارے بھائی نے کی ہے جو کہ ایک عوامی کلام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کلام اس طرح کا شامل ہونا چاہیے ورنہ بچے تو بیچارے اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بلال بھائی کیا پڑھے جا رہے ہیں اتنی دیر سے آپ لوگ تو ماشاءاللہ ذوق میں ہیں آپ تو سن رہے ہیں لیکن لوگوں کے لیے نئی بات ہے تو اب میں اس میں سے جو 2-3 کلام اسکپ کر رہا ہوں وہ میں بتا بھی دیتا ہوں انشاءاللہ آئندہ کسی محفل کے لیے رکھتا ہوں اس میں رہتے ہیں خراب حال کیا دل کو پرملال کیا یہ بھی اپنی نوعیت کا بڑا بہترین کلام ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس کے لیے تو الگ سے آدھا گھنٹہ چاہیے تو یہ کلام ہی ایسا ہے پھر اس کے بعد ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تو یہ 3 اعلیٰ حضرت کے کلام اب میں اسکپ کر رہا ہوں آنے والے کسی وقت کے لیے میں انشاءاللہ اس کو چھوڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو موقع بنا تو ضرور اصل میں دسمبر نومبر اب بھی ہمارے جو ہے نا وہ میں ان کو وقت اسی لیے اپنی سہولت سے دیتا ہوں کہ میں سکون سے بیٹھ سکوں تو اب 15 منٹ اور بھی گزر جائیں گے تو مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے فوراً سے پہنچنا ہے میں نے اگلا وقت 11:30 کا دیا تھا اتنا اسپیس رکھ کر تاکہ جو ہے وہ سکون رہے لیکن یہ کرتے بھی اتنی محبت سے ہے پروگرام تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں سکون سے پڑھوں اور پھر فرمائشیں بھی ایسی کرتے ہیں کہ عام طور پر اس طرح کی محفل ہوتی نہیں ہے کراچی شہر میں تو بہت کم ہوتی ہے کہیں کسی مخصوص جگہ پر ہم کریں سید اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو کا انتخاب تو وہ ایک الگ بات ہے مخصوص لوگ ہوں لیکن عوامی طور پر اس طرح کی محفل نہیں ہوتی تو یہ بڑے شوقین اور ذوق رکھنے والے لوگ ہیں تو مزہ بھی آتا ہے تو اب یہ جو 2-3 کلام رہ گئے ان کو میں اسکپ کر رہا ہوں ایک مولا علی کی منقبت میں شامل کرتا ہوں ایک اپنی پسند سے اعلیٰ حضرت کا کلام انشاءاللہ شامل کرتا ہوں اور ایک ہمارے بھائی کی فرمائش ہے انشاءاللہ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم یہ کلام میں نے 3-4 بار ہی پڑھا ابھی پچھلے کچھ دنوں سے پڑھ رہا ہوں مجھے پسند آیا یہ کلام اور انشاءاللہ آپ بھی پسند کریں گے جب سنیں گے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کلام محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا دسترخوان سجاؤ کسی مہمان کی مہمان نوازی ہو رہی ہو میزبان کی طرف سے اور وہ اللہ والا ہو مدینے پاک کی یادوں میں کھویا رہتا ہو تو اس کے دسترخوان پر اس شعر کو پڑھنے کا الگ ہی لطف ہے کہ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا گدا بھی منتظر ہے
خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا مہمان نوازی خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا یہ انوائرمنٹ کب بنتا ہے ماحول کب بنتا ہے سچویشن کب بنتی ہے سنیے گناہ مغفور گناہ بخشے گئے گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا تعالی اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا تعالی اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا بڑھائے سلسلہ رحمت کا دور زلف والا میں سرکار کے گیسو مبارک والضحا واللیل اذا سجا بڑھائے سلسلہ رحمت کا دور زلف والا میں تسلسل کالے کو سو رہ گیا عصیان کی ظلمت کا تسلسل کالے کو سو کہتے ہیں طویل سفر کو لمبے سفر کو دور ہو گیا تسلسل کالے کو سو رہ گیا عصیان کی ظلمت کا صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں ماتم سے شاید ذہن میں لوگ کو یہ آیا ہوگا کہ کچھ غم کی بات ہو رہی ہے ایسا نہیں صفے ماتم اٹھنا مطلب خوشی کا اظہار ہو رہا ہے صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ جیل سے قیدی آزاد ہو گیا خالی ہو گیا قید خانہ بیڑیاں ٹوٹ گئیں کب صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر مولا میری امت بخش دے مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا مدد ہے جوشش گریا بغا دے کوہ اور صحرا نظر آ جائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا نظر آ جائے جلوہ بے حساب اس پاک تربت کا الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائے
بچھا رکھا ہے فرش، آنکھوں نے کم خواب بصارت کا بچھا رکھا ہے فرش، آنکھوں نے کم خواب بصارت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نہ ہو آقا کو سجدہ یوسف و آدم کو سجدہ ہو، پہلی شریعت میں یہ روا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا، ان کے امتیوں کی طرف سے، ان کے بھائیوں، ان کے والد والدہ کی طرف سے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب شریعت میں یہ روا نہیں ہے، تو سد ذرائع ایک شرعی اصطلاح ہے، آج کل تو آپ سن رہے ہوں گے سد ذرائع۔ یہ سد ذرائع یہاں مراد یہ ہے کہ رکاوٹ ہے، واسطے میں رکاوٹ ہے۔ کیا سنیے، نہ ہو آقا کو سجدہ یوسف و آدم کو سجدہ ہو، مگر سد ذرائع داغ ہے اپنی شریعت کا، مگر سد ذرائع داغ ہے اپنی شریعت کا، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، وقت ولادت بھی حبلی امتی، وقت معراج بھی امت کو یاد رکھا، وقت وصال بھی امت کو یاد رکھا، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آئے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، رضائے خستہ جوش بحر عصیان سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، محمد مظہر کامل گئے حق کی شان عزت کا۔ ہمارے قبلہ مفتی ناصر ترابی صاحب تشریف لائے، دیگر اور علماء کرام بھی وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے، میں ہر ایک کا اعلان تو نہیں کر پایا ہوں۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، برکتیں دیں، اور ان کا سایہ شفقت و محبت ان کے محبین پر قادر قائم و دائم رہے، میری یہ دعائیں تمام علماء کرام کے حق میں۔ ایک ورفانہ لک ذکر کی فرمائش باقی ہمارے سید صاحب کی، وہ انشاءاللہ، اور پھر مولا علی کی منقبت کے اشعار، اور پھر آگے جیسے منتظمین چاہیں گے سلسلہ بڑھے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، میرا شیوا میرا مصدر، ورفعنا لک ذکرک 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 ورفعنا لک ذکرک، میں ہوں قطرہ تو سمندر
میری دنیا میرے اندر میں وہ قطرہ سمندر میری دنیا میرے اندر سجدہ پہ تیرا سر خیرہ میرے دل بھی ہو مثالی تیرا مظہر ہو میرا خیر ہے اجلا میرا دامن نہ ہو مجھ میں کوئی کالا ورفعنا لک ذکر 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 منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے سارا علی کا ہے مرحب تو نیم سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے سارا علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے آیا امام باقی منقبت بھی ہو گئی کل کا جمال جزو کے چہرے سے آیا گھوڑے پہ گئے حسین گھوڑے پہ گئے حسین نظارہ علی کا ہے جس سمجھ دیکھتا نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دغر میں سارا علی کا